عزیز طلباء السلام علیکم۔ مجموعی طور پر آج ہم لیکچر نمبر 10 پڑھیں گے۔ شاعر کا نام ہے، غزل ہے ہماری مصیبت بھی رات فضا ہو گئی ہے۔ آپ کی نصاب میں 4 غزلیں ہیں۔ پہلی غزل حسرت معانی کی ہے، دوسری جگر مراد آبادی کی ہے، تیسری فراق گورکھپوری کی ہے اور چوتھی ادا جعفری کی ہے۔ پہلی غزل ہے حسرت معانی کی۔ اب آپ آج کی نشست میں، آج کے اس لیکچر میں شاعر کا تعارف پڑھیں گے اور اس کے بعد مقررہ وقت کے اندر جتنی بھی ہم اس کی تشریح پڑھ سکے وہ پڑھیں گے۔ تعارف کی طرف ہم جاتے ہیں۔ رئیس المتغزلین سید فضل الحسن حسرت معانی 1875 میں پیدا ہوئے اور 1951 میں وفات پائی۔ 1875 25 سال انہوں نے 19ویں صدی کے اور 51 برس 51 ایئرس انہوں نے 20ویں صدی کے، تو یہ 20ویں صدی کے شاعر ادیب ٹھہرے۔ رئیس المتغزلین کا لقب ہے، حسرت ان کا تخلص ہے، قصب معان سے کیونکہ ان کی پیدائش ہے تو اس وجہ سے ان کو معانی کہتے ہیں۔ حسرت معانی کا اصل نام سید فضل الحسن اور حسرت تخلص تھا۔ آپ یو پی کے قصبے معان میں پیدا ہوئے۔ یو پی مین اتر پردیش، بھارت کی ایک ریاست ہے اتر پردیش، اس کے قصبے معان میں پیدا ہوئے ہیں، اسی وجہ سے ان کو معانی کہتے ہیں۔ ایم اے او کالج علی گڑھ سے بی اے کیا، کچھ عرصہ ادبی رسالہ اردو معلّہ نکالتے رہے۔ کمپوزنگ میں مسٹیک ہے تھوڑی سی، معنی لکھا ہوا معلّہ لفظ۔ پھر ان کی باغیانہ تحریروں کی وجہ سے انگریز حکومت نے یہ رسالہ بند کر دیا۔ حسرت معانی تحریک آزادی کے اہم رہنما تھے اور برطانوی سامراج یعنی برطانیہ کا جو نظام حکومت تھا، تقسیم سے پہلے یہاں انگریز حکومت کر رہے تھے، اس کے جو حکومتی پالیسیاں تھیں یا ان کا ظالمانہ نظام تھا، اس کی مخالفت کی وجہ سے انہیں طویل عرصے تک قید و بند کی۔ صعوبتیں برداشت کرنا پڑی۔ اس زمانے میں قید بمشقت انتہائی سخت اور تکلیف دہ ہوتی تھی۔ روزانہ صعوبتیں کہتے ہیں تکلیف، یعنی قید میں ڈال دیا اور قید بھی مشقت کی۔ آج کل قید میں مشقت اس طرح کی نہیں ہے جس طرح پہلے ہوتی تھی، باقاعدہ پہلے فزیکل پنشمنٹ ہوتی تھی، کچھ نہ کچھ کام ایسا ہارڈ ورک دیا جاتا تھا، زمین کھدوائی جاتی تھی، زمین میں گوڈی کروائی جاتی تھی، ہل چلوایا جاتا تھا، کنواں چلوایا جاتا تھا، پانی راٹ کھینچتے تھے، چکی پیستے تھے، سخت کام کروائے جاتے تھے۔ تو اس زمانے میں پہ یہ چیز تھی۔ آج کل کیونکہ ہیومن رائٹس کی وجہ سے، حقوق انسانی کے تنظیموں کی وجہ سے قید بمشقت اس نوعیت کی نہیں ہے جس طرح پہلے ہوتی تھی۔ بہرحال ان کو قید بمشقت ہوئی، انتہائی سخت اور تکلیف دہ ہوئی۔ روزانہ 1 من گیہوں کہتے ہیں گندم، کستی چکی، وہ ہاتھ والی جو چکی جو گاؤں دیہاتوں میں اب اکا دکا لوگوں میں گھروں میں پاس رہ گئی ہے، وقت ختم ہو گئی ہے، وہ اس پر پیستے تھے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے، آسان کام نہیں ہے، اور وہ بھی 1 من روزانہ 1-2 کلو انسان پیسے تو اس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، اور یہ 1 من یعنی 40 کلو روزانہ۔ حسرت معانی کا یہ شعر اسی زمانے کی یادگار ہے۔
شعر آپ کے سامنے آ رہا ہے. یعنی انہوں نے قید میں مشقت کے دوران شاعری بھی کی ہے. حالانکہ شاعری کے لیے آپ کو سازگار ماحول چاہیے, آپ کو پرسکون جگہ چاہیے. یہ شعر اس کی ایک مثال ہے. اے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی, ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی. مشق سخن چکی کی مشقت بھی جاری ہے اور زبان سے شعر بھی کہہ رہے ہیں. طرفہ تماشا انوکھی عجیب طبیعت حسرت معانی کی. تو یہ ان کے جو شاعرانہ صلاحیتیں ہیں اس کی بنیاد پر ہے. 1946 میں حضرت معانی مسلم لیگ کے ٹکٹ سے مجلس قانون ساز, قانون بنانے والے کے رکن منتخب ہوئے. جامع پاکستان کے بعد بھی وہ بھارتی پارلیمنٹ میں مقیم رہے اور بھارتی پارلیمنٹ میں ہمیشہ کلمائے بلند کرتے رہے. اسد معانی بنیادی طور پر غزل کے شاعر ہیں. انہوں نے اپنی شاعری کو متعدد عنوانات کے تحت تقسیم کیا. مثلا عاشقانہ, فاسقانہ, صوفیانہ, کلندرانہ. عشق و عاشقی کے جذبات ان کی غزل میں بہت نمایاں ہے. ان کا بنیادی عنصر تقریب, تغزل ہے. صرف تغزل, تقریب لفظ نہیں ہے, بنیادی عنصر تغزل ہے. اسی لیے انہیں رئیس المتغزلین کہتے ہیں, غزل کہنے والوں کے سردار. اثر تبھی پائے کہ غزل نگار ہونے کے ساتھ ساتھ ادبیات پر بھی دسترس رکھتے تھے. زبان و بیان کی باریکیوں سے بخوبی واقف تھے. دیوان غالب کی شرح بھی لکھی. شرح دیوان غالب سمت صریح میں نکات سخن ہے, انتخاب سخن, مشاہدات زندہ, کلیات اسد معانی, انتخاب اردو معلّہ شاہ. ان کا ایک شعر اسد معانی کا میں بول دیتا ہوں, آپ اس کو لکھ لیں. غالب و مصطفی و میر و نسیم و مومن. اس شعر کو پڑھیں گے تو یوں غالب و مصطفی و میر و نسیم و مومن, لیکن میں لکھوانے کی غرض سے اس کو ایسے پڑھ رہا ہوں. غالب و مصطفی و میر و نسیم و مومن. دوسرا مصرع, طبع حسرت نے اٹھایا ہے ہر استاد سے فیض. طبع حسرت نے اٹھایا ہے ہر استاد سے فیض. لکھ لیا آپ لوگوں نے شعر. اب ہم غزل کی تشریح کی طرف یا اس کے الفاظ میننگ کی طرف بڑھیں گے. الفاظ میننگ آپ کے سامنے. پہلا لفظ رتبہ, مرتبہ. رات افزا, رات پیدا کرنا, خوشی کا باعث, سکون کا باعث. رہنما, مددگار. باد سر, طوفانی ہوا, آندھی کو کہتے ہیں. درماندہ, عاجز. خطا, غلطی. آرزو, تمنا. باد, ہوا. دیار وفا, نیکی کا گھر,
صبا موسم بہار کی ہوا، صبح کے وقت جو تازی ہوا چلتی ہے اس کو باد صبا کہتے ہیں۔ بارگاہ عطا دینے والی ذات، انتہا انجام، رتبہ دان محبت، محبت کا شرف حاصل کرنے میں، رہنما رہبر، گناہگار خطا کار، عطا ہونا ملنا عنایت ہو۔ یہ اس کے الفاظ میننگ تھے، اب ہم اس کی تشریح کی طرف بڑھیں گے۔ پہلا شعر ہے، مصیبت بھی رات فضا ہو گئی ہے، تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ غزل کے پہلے شعر میں شاعر مطلع ہے یہ، حسرت معانی کہتے ہیں کہ محبت میں مبتلا انسان محبوب کو دیکھنے کی تڑپ میں دن رات تڑپتا رہتا ہے۔ خدا سے دعائیں کرتا ہے کہ کسی طرح اس کا محبوب سے مل جائے، یوں وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس کی حقیقی تک پہنچنے کے لیے اس کی مجازی کی سیڑھی سے گزرنا پڑتا ہے۔ المجاز کنطرۃ الحقیقہ، کہ مجاز حقیقت کی سیڑھی ہے۔ یوں اسے محبت کی تکلیف سے اللہ کے راستے کے پر گامزن کر دیتی ہے۔ جسے خدا مل جائے اسے کسی چیز کی تمنا نہیں رہتی۔ اس کی مصیبت شاعر کے لیے سکون قلب کا پیغام لے کر آئی ہے۔ اسے دنیا کی بے ثباتی حاصل ہوگا، اسے پتہ چل گیا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے۔ شاعر کو محبوب کی یاد اللہ کے قریب لے گئی اور اس کی تمام مشکلات دور ہوگی۔ شاعر ہر مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لوں گا۔ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر شاعر کہتا ہے کہ اگر تیری آرزو، میری خواہش مجھے حاصل ہو جائے تو محبت میرے لیے سکون کا ذریعہ ہوگی۔ یہ عاشق کو محبوب کی طرف سے ملنے والی ہر تکلیف خوشی کا سبب بنتی ہے، اس کی خوشی کو بڑھانے کا سبب بن گئی۔ دل میں محبوب کی چاہت کا پیدا ہونا ہر عاشق کے لیے رہنمائی کا سبب ہوتا ہے۔ یعنی وہ غائب محبت میں اس کے لیے جو مصیبت ہے وہ مصیبت نہیں رہی، اب راحت بن گئی، اب راحت خوشی بڑھانے کا سبب بن گئی ہے۔ پہلے مصرے میں اس نے اس چیز کا اظہار کیا، دوسرے مصرے میں پھر اس نے مزید محبتوں کا اظہار کیا کہ تیری آرزو رہنما ہو گئی ہے۔ اب اس کی اپنی آرزو ختم، اور رائے محبت میں انسان ہوتا ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس کی اپنی آرزو ختم اور محبوب کی آرزو اس کی ہی آرزو بنتی، اور محبوب کی آرزو ہی اس کو یہ سب کچھ سمجھتا۔ والے کا طبیعت درد آشنا ہو گئی، دوا کا نہ کرنا دوا ہو گیا۔ یعنی طبیعت درد کے ساتھ مائل ہو گئی، طبیعت اب آشنا ہو گئی ہے درد کی، اب دوا نہیں کی ہے، طبیعت درد کا علاج نہیں کیا تو یہی دوا ہو گیا۔ اب درد اسے راس آ گیا، اب تکلیف اسے راس آ گئی، اب سارے دکھ اس کے لیے دکھ نہیں ہے، سارے اس شاخ کے لیے انجم رہبر و رہنما تیری خواہش۔
یہ دو حوالے کے اشعار ہیں جی پہلے شعر کے ساتھ. اب شعر نمبر طرف ہم پڑھیں گے تشریح کے لیے. یہ وہ راستہ ہے دیار وفا کا جہاں باد سر سر صبا ہو گئی ہے. تو باد سر سر تیز اور گرم ہوا آندھی کو بھی کہتے ہیں. صبا میٹھی اور باعث ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں. دیار وفا وفا کا دیس وفا کا وطن وفا کا گھر. مفہوم اس کا یہ ہے وفا کے دیس میں محبوب کے نقش پر چلنا ہر عاشق کی خواہش ہے اور اس مقام پر باد سر سر بھی عاشق کے لیے باد صبا بن جاتی ہے. باد صبا بھی باد سر سر بھی باد صبا بن جاتی ہے. شاعر کہتا ہے کہ اللہ رب العزت سے بھی محبت و عقیدت کا راستہ وہ راستہ ہے جس پر چلنے والے کو کبھی کو طوفان بھی باد صبا کی طرح سکون و قرار دیتا ہے. یعنی عشق الہی کی راہ میں آنے والے دنیاوی مصائب و آلام میں بھی عاشق الہی کو روحانی سکون ملتا ہے. شاعر مزید کہتا ہے کہ خدا کی محبت خدا کی راہ پر چلنے کا راستہ ہے. تیز آندھی اس میں سہانی ہوا میں بدل جاتی ہے. انسان کی تکلیف دکھ تکلیف ختم ہو جاتی ہے. انسانی خواہشات کا بازار بند ہو جاتا ہے. انسان حقیقت تک رسائی حاصل کر لیتا ہے. صرف راہ مستقیم ایک ایسا راستہ ہے ایک ایسی کڑی ہے جو خدا سے ملاتا ہے اور یہ نیکی کا مقام اور جائے سکون بے قراری اور بے چینی رات و سکون میں بدل جاتی ہے. شاعر وفا کا راستہ جہاں آندھی اور طوفان بھی باد صبا کی طرح سکون دے. دور تک نکلنے کی خواہش وہ جذبہ ہے کہ ان کو مصیبت اور تکلیف کا احساس تک نہیں ہوتا. خوشی سے مصائب و آلام کا مقابلہ کر کے آگے بڑھتا ہے. یعنی اس دوسرے شعر میں فلسفہ یہ ہے کہ شاعر وفا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جتنے بھی دکھ ہیں وہ دکھ انسان بڑی خوشی سے جھیلتا ہے. یعنی رائے محبت میں اگر کانٹا بھی ہے تو وہ پھول بن جائے گا. رائے محبت کے دشواریاں اس کے لیے کوئی دشواریاں نہیں ہوتی. رائے محبت میں طوفان بھی آئے تو اس کے باد صبا کے جھونکوں کی طرح. یعنی اسے اگر ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جائے تکلیف اٹھانی پڑے اس کو تو وہ بڑی زندہ دلی کے ساتھ حوصلہ مندی کے ساتھ اور خوشی خوشی ان مصائب کو قبول کرتا ہے. کیونکہ ان مصائب کے اندر ہی اس کو سکون ملتا ہے کہ وہ عاشق ہے. اور عشق کا تقاضا یہ ہے. عشق کا راستہ بڑا کٹھن ہوتا ہے مگر جو اس راستے پر چل جاتا ہے اسے پھر سکون ہے. کہ شعر ہے نا کہ رائے وفا میں ہر سو کانٹے دھوپ زیادہ سائے کم مگر اس پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم. اقبال کا شعر ہے نا آگے میں نے حوالہ کی طور پر بھی کوٹ کیا ہے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگہی بولتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. کہ اس کا راستہ کٹھن ہوتا ہے قدم قدم پر آزمائشیں منتظر ہوتی ہیں لیکن اس راستے کا مسافر پختہ ارادہ باندھ کر چل پڑتا ہے تو اس کے لیے راستے کی کوئی تکلیف پریشانی نہیں رہتی. زمانہ اس کے استقلال کو اس کی ثابت قدمی کو ختم نہیں کر سکتا. جذبے صادق ہو تو منزلیں ضرور ملتی ہیں لیکن ضروری ہے کہ جذبہ صادق. شاعر کہتا ہے کہ میرے لیے تو کوچہ محبوب کی باد صبا باد سر سر ہو گئی ہے. زمانے کا ہر تھپڑ عاشق کی گال کو مزید خوبصورت بنا دیتا. شعر آپ کے سامنے کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگہی بولتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی. کہ جب عشق انسان کو اپنی آگاہی اپنی پہچان سکھاتا ہے اور اپنی پہچان سے ہی انسان کو راز ملتے ہیں. اسرار شہنشاہی
بادشاہت کے راستے. وہ مزہ دیا تڑپنے کی یہ آرزو ہے یا رب، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا ہے. یعنی شاعر کو تڑپنے میں مزہ آ رہا، تڑپنے سے نجات حاصل نہیں کر رہا. بنیادی طور پر یہ کیفیات ہوتی ہیں، اور جب انسان ان کیفیات کو نوٹ کرتا ہے تو پھر اسے لطف ملتا ہے. جیسے انسان کے آنسو بہتے ہیں، کسی بھی دکھ کی وجہ سے آنسو بہتے ہیں. آنسو بہتے وقت اس کی جو کیفیت ہے وہ اگر انسان نوٹ کر لے تو انسان کی خواہش بن جائے کہ اس کے آنسو بہتے رہیں. اگر کیونکہ اس کیفیت کو وہ نوٹ نہیں کرتا، اس کیفیت کو وہ سمجھتا نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ان قیمتی لمحات کو ضائع کر دیتا ہے، اور پھر ان لمحات کی دوبارہ اس کے اندر کوئی تڑپ نظر نہیں رہتی. ٹھیک ہے عزیز طلباء، یہ 2 اشعار ہو گئے ہیں. ان دونوں اشعار کی تشریح آپ لوگوں نے تیار کرنی ہے. شعر کا مفہوم لکھنا ہے اور ساتھ حوالے کے اشعار لکھنے ہیں نوٹ بک پہ. اس کے ساتھ پھر باقی انشاءاللہ کام جو ہے نا نیکسٹ لیکچر میں باقی ہم تشریحات پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ایکسرسائز کا کچھ حصہ، اور اس کے بعد اسائنمنٹ کی طرف. اوکے عزیز طلباء، اللہ حافظ. آپ نے اس لیکچر کو اچھے طریقے سے تیار کرنا. اللہ حافظ.